ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اس وقت پوری دنیا میں دین اسلام بری طرح سے مظلوم ہے. کہیں تو یہ کافروں کے ہاتھوں اور کہیں یہ مسلمانوں کے ہاتھوں ستم کی نظر ہے. امت مسلمہ ایک خاموش تماشبین بنی، ایسا تماشا دیکھ رہی ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں. مسلمان صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں اس لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ورنہ کفر کی یلغار نے اور بے دین دشمنوں کی پرزور پیکار نے مسلمانوں کو کسی کام کا نہیں چھوڑا. جدت پسندی اور ترقی کے نام پر مسلمانوں کو ایسا کنگلا کیا گیا کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں. ترقی کے نام پر یہود و نصارہ اپنا مذہب چھوڑے بغیر ترقی کر گئی. عیسائیت پر قائم رہی اور ترقی کر گئی. یہودیت پر رہے، سدا نبی علیہ السلام سے دشمنی کرتے رہے. آج ان کی اولادیں بھی اسلام کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں. وہ اسی دجل پر قائم ہے لیکن ترقی کی ہے انہوں نے. اور ہندو مت اور جتنے بھی بے دین گروہ ہیں سب اپنی بے دینی کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن ترقی کی ہے انہوں نے. جو بھی ترقی تھی، سائنس کی ترقی تھی، ٹیکنالوجی کی ترقی تھی. کافروں نے اپنے کفر کو نہیں چھوڑا، اپنے الحاد کو نہیں چھوڑا، دین دشمنی کو نہیں چھوڑا، اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں سے باز نہیں آئے، لیکن کفر ترقی کر رہا ہے. اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک اسلام نہ چھوڑ دو، اور تم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک یہ قمیض شلوار اس کی جگہ پینٹ شرٹ پہن لو، اور یہ سنت والی داڑھی کٹوا کے تم انگریز کی طرح ہو جاؤ، اور تم ایسے ہو جاؤ جیسے مینڈا ہوتا ہے، اور پھر تم ترقی کر جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی منہ ہے کافر کا بھی مسلمان کا، اور پانی لوگ منہ سے پیتے ہیں، اور سارے کافر سارے مسلمان منہ سے پانی پیتے ہیں. کوئی 3 سانسوں میں پیے کہ میں مسلمان ہوں تب بھی پیٹ بھر جاتا ہے. کوئی ایک ہی دفعہ بھینس کی طرح پی جائے تب بھی پیٹ بھر جاتا ہے. اس میں اب کون سی ترقی ہے کہ جس کو بندہ اختیار کرے تو پیٹ بھرے گا؟ افسوس یہ ہے کہ مسلمان بے وقوف ہیں اور عقل مندی سے کام نہیں لیتے. اللہ رب العالمین نے تمہیں ایسا روشن جہان دیا ہے، اور تمہیں مسلمانوں تمہیں خود ایک روشن جہان بنایا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے مسلمان تو اپنے اندر تو ذرا گردن جھکا، تیرے اندر ایک مستقل جہان ہے، تیرے اندر چاند سورج ستارے ہیں،
تیرے اندر بڑے بڑے کہکشاں ہیں، تیرے اندر بڑی دنیا ہے، تیرے اندر بڑے بڑے طیارے دوڑتے، تیرے اندر ایک ہستی ہے، نظام ہے کائنات۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان سمجھتا نہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا خورشید بدا مانم من جنب گرے بانم در من نگری ہے چم در خود نگری جانم در شہر و بیابانم در کاخ شبستانم من درد مدرمانم من عیش فراوانم من تیگ جہاں سوزم من چشمہ حیوانم۔ یہ انسان دیکھے تو صحیح تو ہے کہ چنگیزی و تیموری مشت زغبارے من ہنگامہ افرنگی ایک جست شرارے من انسان و جہانے او از نقش و نگارے من خون جگر مردہ سامان بہارے من تیگ جہاں سوزم من روزہ رضوانم۔ کہ مسلمان تو بن، ایمانی حیات و پیدا کر۔ اور پھر علامہ اقبال کہتا ہے آسودہ و سیارم ای طرف تماشا بھی در بادہ امروزم کیفیت فردہ بھی، کہ تو ترقی کرتا ہے، میں مسلمان ہوں، در بادہ امروزم میرے دامن میں جو آج بہار ہے تو کل بھی نہیں دیکھے گا۔ اس صدی جو میں روشن ہوں تو اس صدی وہ روشنی دیکھے گا، اس سے تو محروم رہے گا۔ آسودہ و سیارم ای طرف تماشا بھی در بادہ امروزم کیفیت فردہ بھی پنہام ضمیر من صد عالم رانا بھی، میرے ضمیر کے اندر جھانک صد عالم رانا، سو جہان تجھے چمکتے دمکتے نظر آئے۔ پنہام ضمیر من صد عالم رانا بھی کو ایسے جہان نظر آئیں گے، ایسے جہان جن کی مثال کوئی نہیں۔ صد کوکب رانا بھی صد گنبد خضرا بھی در قسمت انسانم پیراہن یزدانم، انسانی صورت میں اللہ نے تجھے خدائی صفات سے منزل اور ایسا چمکایا ہے جس کی مثال۔ لیکن یہ بیچارہ ایسا آلو ہے، آلو جدھر گھماؤ گھوم جاتا ہے۔ مسلمان پہلے کرسی ہوتی تھی، لوگ فخر کرتے تھے جی کرسی گھومتی ہے۔ جب نئی آئی کرسی تو بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور کبھی ادھر منہ ہے کبھی ادھر۔ اب انسان گھومتا ہے، جدھر مرضی پھیر لو، وہ کرسی سے زیادہ تیز گھومتا ہے۔ مسلمان ایک جگہ کا ہوتا ہے، مسلمان خود ایک ہستی۔ زمین کو کوئی ہلا سکتا ہے؟ اللہ ہی ہلا سکتا ہے، مسلمان کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ لیکن یہ جہان مسلمانوں کی تلاش میں نظر نہیں آتا۔ مسلمان قرآن معروم ہے، کوئی عمل کرنے والا نہیں ملتا، اور یہ شور شرابے میں پڑا۔ امت مسلمہ کب بیدار ہوگی، کب جاگے گی، کب یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے گی؟ افسوس ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی بندہ کس طرح سے لوگوں سے کلام کرے اور کس طرح سے بندہ اسلام کی طرف۔ اسلام کا تعلق کو بوڑھے ہو جانے کے ساتھ تھوڑا ہے کہ بندہ بوڑھا ہو گیا اب حج کر لیا تو اب نماز پڑھنی شروع کر دی۔ کو پہلے اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں تھا، ابھی کہیں نمودار ہوا، اللہ کی لسٹ میں آیا ہی نہیں، ابھی آیا کہ بوڑھا ہو گیا حاجی صاحب نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں تو بلوغت سے لے کر موت تک فریضے تو سر کے اوپر کھڑے ہیں، دین ہم سے سوالی ہے۔ اور آج قرآن کی تعلیم اور اس کو زندہ کرنے والے نہیں ملتے۔ پورے عالم کے اندر مسلمان بس لفافہ ہے، اس کو جدھر مرضی گھما لو، جدھر مرضی پھیر لو۔ آج کا یہ 12 ربیع الاول کا دن اتنی بڑی تقریب کاری، مذہبی تقریب کاری کہ جی عید ہے، اور پھر سرکاری اعلان ہے کہ ہسپتال کے بیڈ پر بھی ایک مریض کو جا کے پھول پیش کرنے، کیونکہ دین تمہارے باپ کا ہے، دین تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تم دین کو نیا بنانا چاہتے ہو، نئے سر سے لانا چاہتے ہو، دین تو نہیں بدل سکتا، دین تو ایک ہی رہے گا۔ لیکن انا للہ و انا الیہ، مسلمان بیچارے کو کوئی پتہ ہی نہیں۔ آج مسلمانوں میں عیسائی آ جائیں، عیسائی مشینریاں آ کے کام کرے، یہی تمہارا مجمع عیسائی ہو جائے گا۔ کون سا ایسا خدا پرست اندر ہے جو عیسائیت کے خلاف کھڑا ہوگا؟
آج اگر یہودیت آ جائے اور وہ آئے ہیں کام کر رہے ہیں، آئے دن ہمارے مسلمانوں کا برا حال ہے، آئے دن ہمارے مسلمان دین اور کلمے سے برگشتہ ہے۔ افسوس ہے کہ کدھر بندہ جائے؟ عبادت، ریاضت، طرز، طریقے سب بیان کر دیے گئے، اب کوئی نئی شکل، کوئی نئی صورت نہیں آ سکتی، کوئی نیا طریقہ کار جس کو دین بنا کے پیش کیا جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف نہ ہو، وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا؟ چھوٹا سا بچہ بھی اپنا حق حقوق رکھتا ہے، اس کو بھی ناجائز چھیڑو تو رونے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی بھی ایک آزادی ہے، الگ شعور ہے، چھوٹا بچہ ہو، ایک حد تک وہ مذاق برداشت کرتا ہے، جب حد ہو جائے تو رونے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بھی اپنی لاشعوری میں سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بالغ نہیں ہے، نفع نقصان نہیں جانتا، لیکن لاشعور زندگی کے اندر وہ اتنا جانتا ہے کہ میرا بھی کوئی حق ہے، مجھے سر عام لوگوں میں کیوں پریشان کر دیں، اسلام کا بھی کوئی حق ہے، اس کے اوپر الزام کیوں بنتے اور اس کو لے کے تماشا کیوں کرتے ہو مسلمان؟ افسوس۔ تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس کتاب کے ذریعے سے اٹھانا چاہتے ہیں۔ کتاب ہی نہیں ہے تو مسلمان کہاں سے اٹھے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، قرآن کہتا ہے کہ پاکیزہ کلمے اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، پاکیزہ چیزیں اللہ کی طرف بلند ہوتی ہیں، پاکیزہ ارواح اللہ کی طرف بلند ہوتی ہیں، پاکیزہ افراد الرجال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ ناپاکوں کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ناپاکوں کا اللہ کے ساتھ کیا؟ بچہ پیدا ہو گیا، خون سے آگے، خون سے آگے، جن کو خسرے آ گئے، کیوں جی اسی نہیں اٹھنا، 5000 دو، خوشی ہے سامنے، خسرا لے گیا 5000، 2 مہینے گزرے، بچہ بیمار ہو گیا، نمونیا ہو گیا، یا گرمی ہو گئی، کچھ بچہ بیمار ہو گیا، دوڑو گاڑی نکالو اسپتال لے جاؤ، گھر میں کوئی نہیں کہتا کہ رہو خسرے تلاش کرو کدھر گئے، اور جڑے بچہ پیدا ہوئے سیدھا آپ جیسی خوشی ہے، خسرے نہیں پتہ کدھر، ایک خسرے ہے جڑے نچ رہے ہیں، ہائی 12 ربیع الاول، انہاں دی خوشیاں خسرے آ گئی۔ جس وقت لوڑ پڑے جہاد کی، دین کے لیے خون دینے کی، اس وقت کہتے ہیں جہاد دہشت گردی، یہ ٹیررسٹی ہے، یہ دہشت گردی، اور جب روٹی خور ہو اور جب کیک اور بٹن اور بیف ہو، خسرے آ گئے۔ افسوس کی یہی لوگ اپنے ممبروں سے کہتے ہیں جی دہشت گردی ہے، جی دہشت گردی۔ عجیب عجیب تماشا ہے اس قوم کے، اور سارے کا سارا دین یہ ہے کہ اس طرح کیا ہوتا ہے، تو پھر ہماری بھی برداشت کرو، اس طرح کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی جو کہتے ہیں سو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کچھ نہیں، تمہارے کرتوت سے اگر حضرت کے دین پر زد پڑے، تمہاری بدعمالیوں سے اگر دین بدنام ہو، تو جواب دیتے ہو کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی تمہارا رگڑا نکالیں گے، برداشت کرو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین اسلام ہم سے کوئی مطالبہ کرتا؟ آج کے مسلمان ایسے ہیں جیسے کسی کے گمے ہوئے اونٹ ہوں، جب بھوک لگی چل لیا، جب پیٹ بھر گیا بیٹھ گیا۔ اب اونٹ کو کسی نے کیا کہنا ہے؟ آپ ناراض نہ ہو میری باتوں سے، ہم سب آپ اس طرح ہیں، نہ کمانے کا پتہ، نہ خرچنے کا پتہ، نہ جینے کا پتہ، نہ مرنے کا پتہ، اپنے اپنے طور طریقے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اس کو کیوں پڑھا؟ کیا مقصد تھا کلمہ پڑھنے؟ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ما کانوا یستطیعون السمع، یہ ایسے ظالم ہیں کہ سیدھی بات سننے کی گوارا ہی اپنے اندر نہیں کرتے، جیسے کہ ان میں استعداد ہی نہ ہو، اور وما کانوا یبصرون، ان کو سیدھی بات نظر ہی نہیں آتی۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، یہ گھاٹے میں پڑے ہوئے، گھاٹے میں پڑے ہوئے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کر رہے ہیں سب مٹ رہا ہے، چونکہ اللہ کے لیے نہیں۔
اللہ کے لیے نہیں ہے، اپنی مرضی کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں، مسلمان بنو، اسلام سمجھو۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور ان کی رفعت، اللہ نے ان کو عرش کی سیر کرائی۔ ایک آسمان موٹا اتنا ہے کہ 500 سال لگ جائیں تو اس کی موٹائی کراس نہیں ہوتی۔ 7 آسمان پار کیے، بیچ کی فضائیں پار کی، نور کے 70,000 پردے پار کیے معراج کی رات، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی اونچی عظمت اور شان عطا فرمائی، اپنا دین دیا، طرز طریقے محفوظ کیے، اب اپنی مرضی کے ساتھ کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جائے۔ کیا ڈرامہ ہے میلاد سے؟ آج تک آپ بتاؤ کہ کسی کے گھر ولادت ہو اور اس نے گھر بینڈ والے بلائے ہو اور بینڈ بج رہا ہو، ڈول بج رہے، مولوی صاحب تقریر کر رہے، کیا خیر کہا جی چودھری صاحب راجے صاحب کے گھر ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، اندر دائی آئی ہوئی ہے تو اس خوشی میں ڈول بج رہا۔ لوگ کہیں گے بڑا بے غیرت، کبھی اس طرح کسی نے کیا؟ یہ کیا حضور پاک کا میلاد ہے، تم حضور کو کیا عزت دیتے ہو بغیر تو؟ اور پھر چوک میں بورڈ لگاتے ہیں کہ یہ چوک ہے میلاد النبی چوک۔ کیا مطلب؟ نبی کی ولادت کا چوک۔ تمہارا نبی اس چوک میں پیدا ہوا تھا نا۔ آج اگر میں لگا دوں کسی بورڈ میں میلاد وزیر اعظم چوک، میلاد صدر مملکت چوک، کہ یہاں ملک کا صدر پیدا ہوا، تو شام سے پہلے مجھے پکڑ کے لے جائیں کہ صدر صاحب کی توہین ہو، وہ ختم المرسلین پر تم کیا کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر روتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ جفا ہو رہی ہے، اور جو جفا وفا کے پردے میں ہو رہی ہے اس کا اندازہ کوئی لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ کوئی شک نہیں ہے، کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے کہ آخرت میں یہ لوگ خسارے کے ہیں، کچھ کام ہی نہیں کیا، جو کیا اپنی مرضی کا کیا۔ پوری کتاب کا امتحان ہوتا ہے، لڑکا تیاری کر کے جاتا ہے کہ آج کیمسٹری کا امتحان، لیکن سوال چند آئیں گے، وہ چند سوال اس نے لکھ دیے تو کیا کہتے ہیں؟ کیمسٹری پاس ہو گئی۔ ابھی اس کو کہو ادھر آ سنا زبانی نہیں آتی تو کیسے پاس ہو گئی؟ مطلب یہ ہے جو ہم نے پوچھا وہ آ گیا، جو اللہ نے پوچھا وہ آیا کہ نہیں، جو اللہ نے بتایا وہ نہیں کیا تو فیل و پاس نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے لا جرم انہم فی الآخرۃ اخسرون، قیامت کے دن خسارے میں کیا بہت کچھ ہے، لیکن جو رب نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ نہیں کیا، اپنی مرضی کا کرنا کیا۔ تن پرست و جاہ مست و کم نگاہ، اندرونش بے نصیب لا الہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں تن پرست و جاہ مست و کم نگاہ، تن پرست بس اپنا آپ بناؤ اور اپنی جگہ کی اپنے متوالے اور رکھوالے بنو، اپنا نام اپنی گدی قائم رکھو۔ کم نگاہ، نظر اتنی تھوڑی ہے کہ کسی اور کو اہمیت ہی نہیں دیتے، نہ انہیں نبی یاد نہ اس کی سیرت یاد، کیونکہ کم نگاہ ہے۔ تن پرست، ایسے تن اور جاہ مست و کم نگاہ، اور فرمایا اندرونش بے نصیب از لا الہ، ان کے اندر لا الہ کی قطرہ ایک رتی ایک بوند نہیں ہے۔ اندرونش بے نصیب از لا الہ، اگر لا الہ ان کے اندر اترا ہوتا تو یہ اس طرح کے آزاد خیال ڈھکوسلے تھوڑا ہوتے، اس طرح کے نہ ہوتے۔ از غلام نور ایمان مجو گرچہ باشد حافظ قرآن مجو۔ علامہ اقبال کہتا ہے اوے غلام سے تم ایمان کا نور تلاش کرتے ہو، وہ بے شک قرآن کا حافظ دین کا عالم ہو، اس سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملنا۔ کیوں کہ وہ غیر کا غلام ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھوڑا ہے، غیر کا غلام، وہ غیر کی منمانی کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منمانی نہیں کرتا۔ از غلام نور ایمان بجو، غلام سے تم کیا، اپنی منشا مرضی من پرستی کا غلام ہے، حضور کا غلام نہیں ہے۔
از غلام نور ایمان مجو گرچہ باشد حافظ قرآن مجو. علم کا وارث ہوگا تب بھی اس کے پاس کچھ نہیں، غلط ہی بتائے گا، بے دینی پر قوم کو کھڑا کرے گا اور غلط اور ظلمت پر لوگوں کو کھڑا کرے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایماندار ہوئے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور ان کا جھکاؤ ہمیشہ اپنے پروردگار کی طرف رہا. صرف عمل نہیں، عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عمل بھی نیک، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ان کا جھکاؤ اپنے رب کی طرف رہا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے مولا کی مرضی کیا ہے، ہم نے کس بات کو زندہ کرنا ہے، کس بات سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اخبتوا الی ربی، اپنے رب کی طرف جھک، آزاد منش نہیں، اپنے رب کی طرف. بے ضمیر جاہل خدا رسول کی طریقت اور طرز کا دشمن. عجیب بات ہے. اخبتوا الی، اپنے رب کی طرف جھکے، اپنے رب کی طرف. مومن است وقار تو آزری، دین و دانش سراپائے کافری. علامہ اقبال کے اندر ہوئے ہوئے تو مومن ہے، مومن است وقار تو آزری. ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تھا، فرمایا مومن است تو مومن ہے، وقار تو آزری اور تیرا کام آزر والا ہے. وہ بھی قوم کو بتوں کی تراش ترید کر کے قوم کو رب کے علاوہ جھکاتا تھا، اور دین کے نام لیوا، دین اور شریعت کے نام لیوا. تو بھی آج آزر کا پاسدار بن کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سے آپ کی بتائی ہوئی راہ اور مبارک رستے سے ہٹا کر مومن است وقار تو آزری، تیرا کام آزر والا ہو گیا. تو اپنے نبی کے پیغام کو بھول گیا. دین و دانش سراپائے کافری، تیرا دین، تیرا دانش، عقل مندی، شعور سوائے کفر کو ہوا دینے کے اور کچھ بھی نہیں رہا. کوئی پوچھنا نہیں ہے اٹھ کے یار یہ کیا کر رہے ہیں. ربیع الاول آ گیا، مشعل بردار جلوس کدھر جا رہا ہے؟ ربیع الاول کے استقبال میں. یار یہ گناہ ہے یار، کیوں ایسے کرو، کیوں ایسے کرو؟ دین کے خلاف ہے، طرز عمل اسلام کے خلاف ہے. اس کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یار کیسے جوڑتے ہو؟ کمال. مشعل بردار جلوس جا رہے ہیں. ربیع الاول خدا کا نام ہے، میں بھی اس شعر میں کوکتا ہوں تو سنو تو صحیح. مشعل بردار جلوس نکلے گا فلانے چوک سے، فلانے چوک سے، فلانے کیا جی ربیع الاول کا استقبال ہو رہا ہے. سبحان اللہ. مومن است وقار تو آزری، دین و دانش سراپائے کافری. تمہارا دین دانش یہی رہ گیا. اسلام پیچھے، قرآن پیچھے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیچھے. مومن است وقار تو آزری. عجیب تم مومن ہے، کافروں والے کام پکڑے ہوئے، آزر والے کام پکڑے. دین و دانش سراپائے کافری، سارا یہ کفر، آزاد خیالیاں، اپنی مرضی اور من مانی. اچھا میں حیران ہوا، بدعتیوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا، پینا فلکس. اس میں لکھا ہوا ہے صبح 6 سے 7 تک فلانی ڈش، 7 سے 8 تک فلانی ڈش، 8 سے 9 تک فلانی ڈش، 10 سے 11 تک خرگوش کی کڑھائی، 11 سے 12 تک بریانی، 12 سے 1 تک بتنجر، 1 سے 2 تک، شام 6 بجے تک، نہ بیچ میں ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء. کچھ تو بندہ سمجھے، کچھ تو بندہ سمجھے کہ آخر ہم پاگل تھوڑا ہے، سمجھو. اور پھر کیا حضور تو انو حضور نہ پیار نہیں، تو انو حضور بے پیار ہے. پھر افغانستان میں 20 سال امریکہ رہا، تمہیں حضور سے پیار نہیں تھا؟ وہاں جا کے پیار پورا کرتے. آج ہندوستان کتے کی طرح بھونک رہا ہے، کشمیریوں کو کاٹ رہا ہے، جاؤ ذرا پیار ہے تو پار جاؤ. فلسطین کی مائیں چیخ رہی ہیں، شام کے اندر آگ جلی ہوئی ہے، جاؤ ذرا وہاں پار جاؤ. یار روڈ کے اوپر چیخے مارتا ہے، وہ کہتا ہے حضور سے پیار ہے.
یہ ایسے ہی ہے جیسے خسرے آ کے پیسے مانگتے ہیں کہ تھوڑا پتر پیدا ہویا سانو خوشی، کل بچہ بیمار ہو گیا خسرے بلاؤ ہسپتال لے جاؤ، پتہ ہی کچھ تو خسرے تو اتنی خوشی بس کھا کے چلے گئے۔ جن کا بچہ ہے وہی جانے، وارث کا کام ہے بیمار ہو گیا کل، خسرا وارث تھوڑا ہے، وارث تو آپ ہے، آپ کا بیٹا ہے، اس کی صحت سلامتی آپ کے ذمہ، خسرے کی خوشی اتنی سی وہ کھا کے چلا بس خسرا کھا کے چلا۔ دین ایمان اسلام قرآن کو سمجھ، اللہ کا دین ہمیں کدھر بلا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، اسلام کیا کہتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے بزرگان دین نے اور امت کے مشائخ نے ہمیں جو راہ بتائی ہے وہ یہ راہ ہے۔ پھر عجیب بات ہے، پوری امت کے پاکان زمانہ وہ اس کام کو جانتے بھی نہیں ہیں، جو کام ابھی شروع ہو گیا۔ تو کیا خیال ہے وہ گمراہ تھے، کیا خیال ہے وہ گستاخ تھے؟ جن کو شامل نہ کیا جائے تو یہ امت ہی نہیں رہتی، جن میں ایک ایک کا نام آسمان کی ثریا ستارے کی طرح ہے، وہ یہ کام جانتے بھی نہیں ہے، تو کیا خیال ہے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ مومن است وکار تو آزری دین و دانش سراپائے کافری۔ عجیب مومن ہے کہ کفر کو اسلام بنایا ہوا ہے، بے دینی کو دین بنایا ہوا ہے، ظلمت اندھیرے کو روشنی بنایا ہوا ہے، اور پھر یہی معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کی مائیں کیا کہتی ہیں، بچے کی رشتہ نہیں دینا، کیوں؟ اس داڑھی رکھی ہے، کیا داڑھی کٹائے گا پھر رشتہ۔ اور میلاد شریف کدھر گیا، داڑھی کو جرم تھا، اتنا دین زندہ نہ کر سکے تم اور نعرے مارتے ہو۔ اس معاشرے کی ماں بہن کے زبان پر دل میں یہ بد بات کس طرح پیدا ہوئی ہے، یہ کس طرح اس جرم پر کھڑی ہوگی؟ یہ ہمارا کام تھا اس قوم کو قرآن سمجھانا، اس قوم کو دین سمجھانا، اس قوم کو حق کی طرف۔ ہمارے نوجوان بیچارے پیادہ عقل و خیرت دین کے شعور سے یہ قوم آ رہی ہے، جو مرزائی قادیانی جس کے ہاتھ چڑھ جائیں گے اس کے ہو جاتے، کوئی پوچھنے والا۔ اگر یہ علم سے جڑے ہوتے، یہ مسجد کے ممبر اور محراب سے جڑے ہوتے تو یہ ہوتا، ہرگز واللہ یہ نہ ہوتا، ہرگز نہ ہوتا۔ عید آزادہ شکوائے ملک و دی، عید غلامہ ہجوم مومنی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتا ہے عید آزادہ شکوائے ملک و دی، عید غلامہ ہجوم مومنی۔ آزاد مردوں کا آزاد قوموں کی عید ہے ملک و ملت کو امن سے بھر دینا، اور غلاموں کی عید ہے مومنوں کو اکٹھا کر کے شور شرابہ کرنا۔ عید غلامہ ہجوم مومنی، غلاموں کی عید یہ ہے، اور کر کیا سکتے؟ ایک جلوس کل ایسا اور نکالو اور حکومت کے خلاف نعرے مارو، اسلام نافذ کرو، شریعت کے بغیر نہیں رہیں گے۔ اے جڑے تو انہوں نعرے مار دیں دے، پانی پلا دیں، جوتے مار کے کار نہ چھوڑیں دے، میرا بھی پیو کوئی نہیں۔ لیکن کہا جائے کس کو سمجھ؟ عید غلامہ، غلاموں کی عید، ہجوم مومنی، لوگوں کو کٹے۔ تو جناب یہ کہنا کہ آج عید ہے اور یہ کہنا جی عید مبارک ہو، کفر کی بات ہے، کفر کی بات۔ اللہ نے عید نہیں کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ایک عظیم ترین معجزہ ہے، آپ کی عظیم شان ہے، اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، لیکن پیدا ہونے کا کوئی مقصد تھا۔ جمعہ ہے آج، جمعے کا کوئی مقصد ہے، ساری مسجدیں شہر کی بند ہو، اور کوئی بندہ مسجد میں نہ آئے، جمعے کا دن تو ہے لیکن جمعے کا مقصد تو فوت ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کافر بھی خوش ہیں، مسلمان بھی خوش ہیں، اپنے بھی خوش ہیں، پرائے بھی خوش ہیں۔ 40 سال جب بتا دیا کہ میں پیدا کیوں ہوا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، تو آج جو خوش تھے وہ پتھر مارنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی مجمع میں تم مجھے لے جاؤ، میں وہاں جا کے پوچھتا ہوں کہ نبی کی سیرت کہاں ہے، کردار کہاں ہے، عمل کہاں ہے، آپ کا طریقہ کہاں زندہ ہے، تو بس پھر فارغ ہے۔ آپ کی شریعت، آپ کا بتایا ہوا راستہ کس کے پاس محفوظ ہے؟
کس نے قوم و ملک کو وہ درس دیا جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ وہ کہاں چلے؟ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، غیر کی طرف جھکاؤ نہیں رکھتے، رب کی طرف۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ باغوں والے ہیں، جنت باغات، باغوں والے، حرارت والے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو ہٹانے مٹانے والا نہیں ہے، اس کے اندر ہمیشہ سدا رہے گا۔ کیوں کہ انہوں نے وہ کام کیا جو اللہ نے بتایا، انہوں نے وہ کام کیا جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ افسوس کی بات ہے، ابھی میں بنڈالا گیا ہوا تھا، ایک پروگرام تھا، مجھے اپنے علماء پہ بھی دکھ ہو۔ بدعتیان ایک مسجد میں آ کے اعلان کرتے ہیں کہ یہاں ہم پروگرام کریں، پھر مجھے انہوں نے فون کیا، میں چلا، پولیس بیٹھی اور پروگرام نہیں ہو سکتا، پھر الحمدللہ ہوا۔ الحمدللہ میرے ان پولیس والوں کی موجودگی میں پیغمبر کی سیرت اس سے سخت باتیں کی ہے، میرا فریضہ تھا۔ میں نے ان کو کہا کوئی پولیس والا بیتڑی لے کر، کوئی پیر پگڑی لے کر، کوئی وردی والا وردی پہن کر قبر میں نہیں جائے گا۔ پیغمبر کی سیرت اور زندگی سے واقف ہونا ہر شخص کا کام ہے۔ سن لو جو کر رہے ہو یہ بے دینی ہے، دین نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا، لوگ کیا لگے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے ذرا خیال سے بات کرنا، میں نے کہا کہتے بس اس طرح کے لوگ بیچ بیٹھے ہوئے، کون رپورٹر لکھو رپورٹ، کوئی بات نہیں، تمہیں اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم رپورٹ لکھو۔ جی فلانی مسجد میں جمعہ ہو رہا تھا، رپورٹ لکھو، فلانے نے یہ کہہ دیا کہ یہ دین ہے یہ بے دینی ہے، لکھو، اور تمہارے نصیب میں ہے کیا، لکھو، کوئی بات نہیں، لکھو۔ ہم نے کون سا کو بندوق اٹھائی ہوئی، یہی بیان کیا ہے کہ جس کو دین بتا رہے ہو دین نہیں ہے، جس پر کھڑے ہو کر کہتے ہو کہ یہ نہ کرنے والا گستاخ ہے، خدا کے بندو سارے اولیاء اور صحابہ کو تم گستاخ کہہ رہے ہو، عقل سے کام نہیں۔ تو کون بندہ ہے جو حقیقت حال سے واقف ہونے کے بعد اس سے پردہ اٹھنے کے بعد ادھر رجوع نہیں کرے گا؟ کون ہے؟ کوئی، جب تک نہیں پتا، قوم نہیں جانتی، نہیں جانتی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا انجمن سرفروشان اسلام یہ مرزائی قادیانی ہے، اور ان کا جھنڈا دیکھو اللہ بنا ہوا، اندر اللہ لکھا ہوا، دل بنا ہوا، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ نماز شماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ کو یاد کرنا، تو بس بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھ کے اللہ اللہ کر لو، لہٰذا نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عاشقان مصطفیٰ ہے۔ کہاں قرآن چلا گیا؟ مثل الفریقین، اللہ کہتے ہیں دو فریقوں کی مثال سنو، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ایک کی آنکھیں ہیں، ایک بہرا ہے، ایک دیکھتا ہے، ایک سنتا ہے، هل یستویان، کیا یہ برابر ہے؟ نہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کے پاس۔ سنو کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں آیا ہوں کھلم کھلا ڈرانے والا اللہ کے عذاب پکڑ اور گرفت سے۔ اور کیا بات کہتا ہوں؟ اللہ تعبدو، مت کسی کی عبادت کرنا۔ آسان نہیں ہے، آج لوگ کہتے لڑائی ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی۔ کیوں لڑائی ہو جائے گی یار؟ ایسی کو چوری کر کے ہیں کسی؟ نبیوں کی زندگی دیکھو، تنے تنہا قبروں مشرک بتوں کے سامنے جھکنے والے پتھر دل لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے وہ بات کہتے جو 10 سال خطیب صاحب جمعہ پڑھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، چندے بٹورتا ہے، نہیں بیان۔ اللہ تعبدو، مت عبادت کرنا کسی کی، الا اللہ، مگر کس کی؟ پھر لوگ چھوڑتے نہیں تھے، مار 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 کے برا حشر کر دیتے۔ ابھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ بچے ایسی طریقے سے بات کرو، ایسی طریقے سے
کیا طریقہ ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، شیطان کی مرضی کیا ہے. طریقے سے بات کرو بس. وہ طریقہ ہمیں نہیں آتا. اور پھر کیا فرمایا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. میں ڈرتا ہوں اس بات کے بارے میں کہ اللہ تمہارے اوپر کوئی دردناک عذاب نہ ہوتا. میں ڈرتا ہوں اس بات سے. یہ ڈر نہیں ہے کہ میں نے اتنا بڑا اعلان کیا تم میرا کیا اثر کرو گے. ہاں، رب پرست، حق پرست، جس کے سینے میں نور ایمان ہو، اس کی نظر اللہ پہ ہو. فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں ہے تم کیا نتیجہ دو گے. انی اخاف علیکم، میں تو تمہارے اوپر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تمہارے اوپر عذاب علیم کو دردناک عذاب نہ دے. فقال الملأ، اب لوگوں کی سننا. جس تقریر کے بعد لوگ ہار ڈالے، علامہ صاحب، شیخ صاحب وہ فراڈ ہے کہ نبیوں کو تقریر کرنی نہیں آتی تھی اور لوگ پتھر مارتے تھے. لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ پیغمبر کے اندر کوئی کمی تھی. نوح علیہ السلام بات نہیں کرنا جانتے تھے، اتنی بات کی ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت مت کرنا مگر کس کی؟ اللہ کی. سنو، اور ساتھ اتنا کہا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اگر تم نے اللہ کے در پہ سر نہ ٹیکا دردناک عذاب آ جائے گا. سنو کیا جواب ہے علامہ صاحب، پیغمبر صاحب نہ سنو. فقال الملأ، کہنے لگے گروہ والے، الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر پر تھے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، کہنے لگے ما نراک، ہم تو نہیں دیکھتے تجھ کو اے نوح، الا بشرا مثلنا، مگر یہ کہ تو ہماری طرح کے ایک آدمی ہے. بشرا مثلنا، ایک ہماری طرح کا تو آدمی، تیرے اندر کیا کمال ہے. اور اگلی سننا، وما نراک، اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے آپ کو، کس کو؟ نوح کو. اور اتبعک، اور جو لوگ تیرا نام لے کے تیرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، نہ تجھے نہ تیرے پیچھے چلنے والوں کو، الا الذین هم اراذلون، وہ انتہائی ذلیل لوگ ہیں، تو بھی اور تیرے پیچھے چل رہے. اور آگے سننا، فرمایا بادی الرأی، پرلے درجے کے گھٹیا سوچ کے مالک اور پرلے درجے کے گرے پڑے لوگ تو اور تیرے ماننے والے. بتاؤ، آسان بات ہے توحید کی بات کرنا اور سنت کا طریق بیان کرنا آسان. اتنی تو بات کی ہے کہ جس نے پیدا کیا اور پاگلوں اس کے سامنے جھکو، اس اللہ کو اللہ کہو. آگے میدان 2 گھنٹے کی تقریر ہوتی اور لوگوں کو سمجھ نہیں، گول مول. اور دیکھو آگے کیا کہتے ہیں، وَمَا نَرَا لَكُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے آپ کو، علینا، کہ تم ہمارے مقابلے میں، من فضل، کوئی فضیلت ہو تمہارے اندر. تمہارے اندر کیا ہے؟ کیا فضیلت ہے تمہارے اندر؟ نوح علیہ السلام کو. بلکہ آگے کیا کہا، بل نظنکم کاذبین، ہم تو تحقیق سے یہ سمجھتے کہ تو جھوٹا آدمی. اور کاذبین جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم، کہ ایک تو نہیں، تیرے جیسے جتنے نبی گزرے تو بھی جھوٹا، وہ بھی جھوٹا. ہاں، آسان بات نہیں ہے. توحید سمجھنا، رب کو پہچاننا، نعرے مارنے سو کے. ہاں، خدا کا خوف نہیں، خدا کا خوف. تو کیسے پیغمبر کو للکارا؟ کوئی نہیں کہا کہ میں تم سے کھانا مانگتا ہوں، میں تم سے روٹی مانگتا ہوں، کچھ بھی نہیں. خدا کا خوف، اللہ کو پہچانو، اللہ کے در کا سجدہ اور نماز کی فکر کرو. جس رب نے پیدا کیا اس رب کی طرف متوجہ ہو. ان جہالتوں کے اندر یہ معاشرہ پڑا ہو، اور کن گمراہیوں اور کن بے دینیوں کے اندر یہ معاشرہ پڑا ہو. اس لیے علامہ اقبال نے کہا، تن پرست و جاہ مست و کم نگاہ، اندرونش بے نصیب از لا الہ. تن پرست ہے بیچارہ، صرف اپنا سنوارنا جانتا اور اپنی جگہ کی پالا پوسی، اپنی گدی، اپنا مقام، بس اس کا محافظ ہے. اور کم نگاہ، کسی اور کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، نہ اللہ نظر آتا ہے نہ رسول اللہ نظر آتے. اندرونش بے نصیب از لا الہ، اگر اس میں لا الہ کی کوئی رمق ہوتی تو اس طرح کا بے ضمیر تھوڑا ہوتا. مومن تو آفاقی سوچ کا مالک ہے، مومن تو وسیع النظر ہوتا ہے، مومن تو وسیع النظر ہوتا ہے. دیکھو پھر پیغمبر ڈر گئے، گھر بھاگ گئے. تقریر سنو نبی کی. ہاں،
قال کہنے لگے یا قومی اے میری قوم ارائیتم تم دیکھتے ہو ان کنتو اگر میں لوں علی بینۃ کسی حقیقت پر ہوں من ربی اپنے رب کی طرف سے وآتانی اور عطا کیا اس اللہ نے مجھ کو رحمتاً رحمت من عندہ اپنی جناب میں سے فامیت علیکم تو اب بتاؤ کیا ہو سکتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون میں تو تمہیں رب کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ سے منہ موڑتے ہو کوئی ڈر جی میں بڑی معذرت چاہنا جناب جناب اگر مسجد نہ یہ دین نہیں میں عرض کر رہا تھا عرض نہیں کر رہا میں ارشاد فرما رہا تھا دین ہے اپنی بات میں عرض کر اگر آپ محسوس نہ فرمائیں جناب آپ محسوس فرمائیں کس لیے آپ تشریف لائے میں آپ کو نہیں کہتا دین کی آپ محسوس فرمائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ دین نہیں ہے ٹکوسل ہے ڈرامہ ہے دین کے ساتھ ہاں وَيَا قَوْمِ اے میری قوم لا اسألکم علیہ مالا اور میں تم سے مال تو نہیں مانگتا لا اسألو میں سوال نہیں کرتا لا اسألکم علیہ مالا میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا ہوں خدا کا دروازہ تمہیں دکھاتا ہوں تم مرو گے خدا کا تم پہ عذاب آئے گا اس سے تمہیں ڈرا آپ نے سنا نا حدیث میں آتا ہے جو بندہ نماز پڑھے اور توجہ سے نہ پڑھے ٹھک 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 کمپیوٹر اوپر نیچے اللہ اس نماز کو کون سے کپڑے میں لپیٹتا ہے بتاؤ کالے کپڑے میں لپیٹ کے وہ نماز کیا کی جاتی ہے بولو اس لیے میں کہتا ہوں کالا کپڑا نہ پہنو تمہیں کس نے کالے کپڑے میں لپیٹ کے مارا نیچے ایسے مت کرو ایسے مت کالا لباس ہمارا لباس نہیں سفید لباس پہنو مسلمان کا کفن سفید ہے سفید لباس فرشتوں کا لباس وہ بتانے سے ہی بات حل ہوتی ہے مزاج نہ بنو جی منہ پہ کہہ دیا جی انسلٹ ہوگی ہاں انسلٹ ابو بکر دی اولاد بیٹھی ہے اور میں کوئی سلطان بہو کیا انسلٹ ہوگی اسلام بتانے سے بھی انسلٹ ہوتی ہے نعوذ باللہ شکر کرو کہ بات پتہ چل لا حول ولا یا قومی لا اسألکم علیہ مالا خطیبوں کو بتایا لا اسألکم علیہ مالا میں تم سے مال نہیں مال مانگ کے تقریر کرو گے پھر جنرل سیکرٹری کھڑا ہو جائے گا پھر کمیٹی کا صدر کھڑا ہو جائے گا ایک فرعون ایک ابو جال ایک شداد ایک ہارون ایک قارون ایک شام کو کھڑے ہو جائے مولوی صاحب اپنا بستر پہ بیٹھو دل پٹو تو تھلیو نکل دیا ان پڑھ ان چجے چلو لا اسألکم علیہ مالا مال کے بدلے میں تقریر کرو گے قرآن بیان نہیں کر سکو گے لا اسألکم علیہ مالا اور جب مال جیب میں ڈالو گے لوگ کہیں گے زبان بند کرو ہم نے تمہیں رکھا ہوا ہے اس طرح کی باتیں نہ کرو آپ کو پتہ نہیں ادھر زمین مارنے والے بھی بیٹھے ادھر بیٹیوں کو وراثت میں حق نہ دینے والے بھی بیٹھے ادھر بڑے بڑے رشوت خور حرام خور بھی بیٹھے ادھر بڑے بڑے سود خور بھی بیٹھے ادھر بڑے بڑے خوران ثم خوران منزلم بعدم علی بعضن بیٹھے ہوئے لا اسألکم علیہ یار میں مال چل رہی قرآن سن ان اجری الا علی اللہ میرا اجر کس کے کھاتے میں اس لیے پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جو دین کی اشاعت کرے اور کوئی غرض نہ ہو صرف اللہ کی رضا ہو کوئی لینا دینا نہیں اس بندے کا مرتبہ جہاد فی سبیل اللہ میں اگلی صفوں میں لڑنے والوں سے خدا کے ہاں بڑھ کر ہے الحمدللہ صرف اللہ کی رضا مقصود ہے اور اس کی ضرب پھر ایسی ہو جیسے موسیٰ نے نیل کے اندر ڈنڈا مارا تو 12 رستے بن گئے اور اس کی ضرب جہاں لگے گی راہ بنے گی وہ یہ نہ سوچے گے یہ کہہ دیا تو یہ ہوگا خاک ہوگا بات کہنے کی ہے وہ اسی لیے اگر نہ کہنے کی ہوتی تو رب قرآن میں ذکر کرتا خواہ مخواہ کی باتوں میں مت پڑھو
100% مسلمان بنو، کامل نمازی بنو، کمیاں پیشیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں دور کرو، مجھ میں نظر آتی ہے، آپ پر فرض ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کہو زیادہ باتیں نہ کر، یہ کام سیدھا کر، تاکہ تمہیں پتہ چلے، ہو سکتا ہے صحیح ہو، تم مجھے غلط سمجھتے ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو تو میری اصلاح ہو جائے۔ یہ دین نہیں ہے کہ اٹھے تو جل جاؤ گے، اے ڈرامہ ایسا۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، سنتے ادا فرمائے۔